دو سینئر سپورٹس اینالسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب اور مرزا اقبال بیگ صاحب. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. مرزا صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. سر, آپ کی ہسٹری ہے, آپ نے تاریخ میں بہت سے ایونٹس کور کیے ہیں, ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, T20 ورلڈ کپ, ایشیا کپ, ایک کمپلیٹ ہسٹری ہے آپ کے پاس. اتنا ریڈیکولس, اتنا مطلب تلخیوں سے بھرا ہوا ٹاکسک ماحول میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی کپ جو ہے یا کوئی ٹورنامنٹ اس طرح منعقد کیا گیا. بہت بہت شکریہ منصور. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے بھی کوئی 32-33 برس سے میں سارے ایونٹس کور کر رہا ہوں, لیکن آج تک نہیں دیکھا کسی ٹورنامنٹ کے فائنل میں کوئی ٹیم پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں ٹرافی نہ لینے آئے. اور جس انداز سے بھارتی کھلاڑی گھاس پر پوڈیم کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور سیلفیاں بنا رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, اور وہاں پوڈیم پر جو ڈگنیٹریز تھیں وہ انتظار کر رہی تھیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پیچھے سے کہیں سے لائن ملی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے. ممبئی میں جو BCCI کا ہیڈ کوارٹر ہے, حالانکہ وہاں الیکشن بھی ہوئے, 28 تاریخ کو BCCI کا نیا صدر آ گیا, لیکن جس طریقے سے سیاست میں مودی حکومت نے کرکٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کے لیے ایک انتہائی سیاہ دن تھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت جو کی ہے کہ ہاتھ نہیں ملائیں گے, چلے آپ ٹرافی نہیں لیں گے, آپ ونر ہیں, آپ ٹرافی نہیں لیں گے. میرے خیال میں جب سے منصور 2014 سے نریندر مودی کی بھارتی حکومت آئی ہے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بائی لیٹرل سیریز ہوتی نہیں ہے. آخری مرتبہ پاکستان نے 2012-13 میں بھارت کا وائٹ بال کرکٹ کھیلنے کے لیے دورہ کیا تھا. ٹیسٹ سیریز 2007 میں 18 سال پہلے بھارت گئے تھے کھیلنے. لیکن جس انداز سے مودی حکومت کرکٹ کو ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے, اب آپ دیکھیں نا کہ وہاں مخالفت بھی شروع ہو گئی ہے. عام آدمی پارٹی نے کہا کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. کپل دیو کا بیان آیا. بے شمار لوگ کو جو وہاں سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ یہ آپ کرکٹ کو سیاست میں دھکیل لیں اور اس سے کرکٹ کا نقصان ہوگا. بڑی جگہسائی ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے دیگر ممالک کیا اس کے حوالے سے اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نعمان صاحب, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ریسرچ کر رہا تھا کہ ظاہری بات ہے یہ آپ کی اگر ملک کی پالیسی ہے, آپ کے بورڈ کی پالیسی آپ نے بنوائی ہے, ظاہری بات ہے اس کی انسٹرکشنز جو ہیں جس طرح مرزا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بھارتی حکومت کی جانب سے ڈیفینیٹلی آئی ہوئی ہے. میں نے باقی سپورٹس کو چیک کیا. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ انڈر 17 فٹ بال کی چیمپئن شپ ہوئی سیف کی. اس کے اندر انڈیا اور پاکستان کے کھلاڑی آپس میں ہائی فائیوز کر رہے ہیں, دیگر جگہوں کے اوپر ہینڈ شیکس ہو رہے ہیں, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اسپیسیفکلی کرکٹ کے اوپر جو ہے یہ کیوں, ICC ایونٹس کے اندر جو ہے وہ یہ بھارتی کرکٹ بورڈ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ منصور یار, یہ میں پورے دن سے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, لیکن میں آئی ایم سو ویری ہیپی دیٹ آپ نے یہ والا کویشچن پوچھا ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اب یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے, بائی ورچیو آف ان کا اتنا کلاؤڈ ہے, فائنینشیل جگرناٹس ہیں, 76% آف دا ٹوٹل ریونیو جو کرکٹ کا ہے ICC کا وہ جنریٹ ہوتا ہے فرام انڈیا. اچھا, اب یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ دے بوسٹ دا بیسٹ انفراسٹرکچر ان دا ورلڈ, دا بیسٹ کرکٹ ٹیمز ان دا ورلڈ اکراس آل فارمیٹس. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے مان لیا. اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے, انہوں نے انڈین پریمیئر لیگ $12 بلین کا برانڈ ہے. اور اگر آپ کو یہ پتا ہو, آپ نے فیفا کا جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ فیفا ایک گورننگ باڈی ہے, اور گورننگ باڈی کی لیجسلیشنز جو ہیں وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. لیکن جو ICC ہے یہ فل ممبر جو کنٹریز ہیں جو ان کے ممبرز ہیں ان کے ووٹ پہ چلتی ہے. سو ٹیکنیکلی انڈیا بھی اتنا ہی پاورفل ہے ایک ووٹ کے ساتھ جتنا پاکستان ہے یا آئرلینڈ ہے یا افغانستان ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آسٹریلیا جن کے پاس رائٹ آف ویٹو ہوتا تھا, انگلینڈ, وہ ہم نے ہٹوایا تھا 1969-70 میں. لیکن اس کے بعد سے مین جو کسٹوڈینز ہیں, بیسیکلی اوریجنیٹرز ہیں گیم کے, وہ انگلینڈ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے اور آسٹریلیا ہے. سبسیکوینٹلی ویسٹ انڈیز تو خیر آج کل کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور وہ آئے تھے نیوزی لینڈ. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے ٹیلزمن بن گئے ہیں بیکاز آف دا فائنینشیل انسینٹیوز وچ دے سی. بٹ ناؤ یہ جو کل حرکت ہوئی ہے اس پہ میں ایک بات کروں گا کہ دیکھیں, انڈیا جو ہے وہ کسٹوڈین نہیں ہے کرکٹ کا, انٹرنیشنل کرکٹ کا, وہ اونر نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے, اور ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ آج پاکستان ہے, کل آپ بھی ہوں گے, بیکاز ناؤ دے آر ایکچولی ٹویسٹنگ اینڈ ایون یہ کانٹراوین کر رہے ہیں لاز آف ICC کا کوڈ بھی کانٹراوین خود کر رہے ہیں اور وائلیٹ کر رہے ہیں.
ये दो चीजें हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि दे शुड आल्सो रियलाइज इंडिया कि आजकल तो उनकी चलो वो क्रिकेटिंग की बूमिंग इकोनॉमी है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउसेस जितने हैं, जितने एक्विजिशन वाले हैं, जितने मीडिया हाउसेस हैं, राइट्स एक्वायर करने वाले, वो सारे इंडियंस हैं, मान लिया हमने। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस रख के वायलेशन शुरू कर दें कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। तो अब ये जो इंडिया ने कल किया है, ये ग्रॉस वायलेशंस हैं ऑफ आईसीसी कोड 2.1.1, 2.1.2। उसके बाद इनका जो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके जो एक क्लॉज है 2.10A आईसीसी का, फिर आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है, फिर आईसीसी कोड ऑफ एथिक्स फॉर द डायरेक्टर्स की वायलेशन है। और ये सिर्फ आपने गेम को वो जो कह रहे थे ना हमेशा कि स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं डैमेज किया, आपने डीमीन नहीं किया किसी ऑफिस को। मोहसिन नकवी वाज नॉट देयर एज मोहसिन नकवी, वाज देयर एज चेयरमैन ऑफ द एसीसी। तो आपने एसीसी के ऑफिस की चेयर को डीमीन किया है। और उसके बाद सूर्य कुमार पे इतनी सारी वायलेशंस लगती हैं। बीसीसीआई ने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर ये किया कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो ट्वीट की है दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्रावीनिंग टू द आईसीसी जो है उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि उन्होंने political interference की in the governance of ICC. So at the end of the day, this is a very serious issue. This is not only political. This is not restricted to Pakistan, animosity between India and Pakistan. This is going to kill इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये ट्रेंड जो है बहुत ही तबाहकुन बन गया है। एंड अब एक और चीज़ चाहिए पाकिस्तान को, पीसीबी को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को, एसीसी करे, दे शुड राइट टू कॉमनवेल्थ, दे शुड राइट टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कि यार इंडिया ने बिड किया हुआ है 2030 की कॉमनवेल्थ गेम, तो 2036 की ओलंपिक्स के लिए, तो भाईजान ये करते हैं, ये इनकी स्पिरिट है और ये इनकी इंटेग्रिटी है, स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी। चले, मैं लेट्स नाउ टॉक अबाउट के फाइनल मैच के हवाले से मिर्जा साहब मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। मेरी नज़र में सर मैं कम से कम जाहिर बात है एक अदना सा आपका स्टूडेंट हूं, मेरी नज़र में सर 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे पाकिस्तान मैच जो है वो उसके हाथ से निकला। एक, आपने बैटिंग के दौरान जो है पहले 10 ओवर और दूसरे 10 ओवर का अगर मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले लग रहा था पाकिस्तान की टीम खेल रही है और दूसरे 10 ओवर में लग रहा था पाकिस्तान का कोई क्लब खेल रहा है। और उसके बाद जो आपने हारिस रऊफ को, अच्छे भले स्पिनर्स खेल रहे थे, आपने हारिस रऊफ को ओवर दिया, वहां से आपका बेड़ा गर्क हो गया, पूरा मैच आपके हाथ से निकल गया। 10.5 की रिक्वायर्ड रन रेट थी, लेकिन तब तक मैच का बेड़ा गर्क हारिस रऊफ ने कर दिया। आपकी नजर में क्या इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स हैं जहां पे पाकिस्तान हारा? देखें मंसूर, 13वें ओवर में 113 पे एक खिलाड़ी आउट था पाकिस्तान का, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 190 तो क्रॉस कर ही लेगा जिस तरह से हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर आप देखें कि पाकिस्तान की पूरी टीम स्कोर में मजीद 9 खिलाड़ी सिर्फ 33 रन के इजाफे के बाद आउट हो गए। तो इसका मतलब है कि आपके मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आपके कप्तान की वजह से मिडिल ऑर्डर आपका डिस्टर्ब है। कप्तान कभी चौथे पे जाता है, कभी 5वें पे जाता है, कभी हुसैन तलत को भेजता है, साइम अयूब को नीचे आता है, और स्टेबिलिटी नहीं थी। और जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए वो पैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, कभी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है मोहम्मद हारिस, कभी हुसैन तलत, और फिर जब क्रंच मैच आता है तो फिर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। एक तो वो पॉइंट था कि 113 पर 1 से जो ऑल आउट हुए 140 पे, वहां से मैच स्लिप हुआ। दूसरा, जब 20 रन पर भारत के 3 खिलाड़ी, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, सूर्य कुमार यादव को आउट कर लिया, शुभमन गिल को आउट कर लिया, तो वहां से भी फिर मैच जो था वो पाकिस्तान के हाथ में आकर और फिर निकल गया। क्या वजह है? कप्तानी, किस कप्तानी। कप्तान स्लिप ही नहीं रख रहा था, इतना छोटा टारगेट था। कप्तान डर के मारे खुद बॉलिंग करने के लिए नहीं आया जब 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शिवम डुबे और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे। कप्तान ने मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया। इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में मंसूर, मोहम्मद नवाज से सिर्फ 12 ओवर्स कराए गए। और आप अंदाजा लगाएं कि माइक हैसन कह रहे थे कि वो दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। और फिर उसके अलावा आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हारिस रऊफ जो अग्रेसिव अंदाज से बॉलिंग करते हैं, कभी तो बहुत अच्छी करते हैं और कभी बड़े एक्सपेंसिव साबित होते हैं, उनको आपने लगाया। तो कप्तानी का एक बड़ा अमल दखल था। कप्तान की 11 रुकनी टीम में जगह नहीं बनती। ये तो पाकिस्तानी माइक ब्रैडले बन गए। आपको याद होगा इंग्लैंड के माइक ब्रैडले, वो सिर्फ कप्तानी की वजह से खेलते थे, ये तो कप्तानी भी नहीं कर पा रहे। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को।
میں ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے کپتان کی کارکردگی کے حوالے سے سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ میں ویسے مرزا صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ میں ابھی اپنے وہ جو میرا کپتان ہے نا میں اس سے کافی زیادہ تنگ آ گیا ہوں کہ جس طرح کہ انہوں نے ڈیسیجنز لیے. میں ایکچولی چیک کر رہا تھا تو 72 کے 73 رن سکور کیے ہیں اس پورے ایشیا کپ کے اندر, اور مطلب 10 یا 11 کی ایوریج یہ بنتی ہے 7 میچوں کے اندر جو انہوں نے پرفارم کیا. کپتان آپ کے خیال میں, ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کپتان کو ہٹانا چاہیے؟ اور سائم ایوب, ظاہری بات ہے سائم ایوب کو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمارا اگلا ٹیلنٹ ہے, اگلے 10-12 سال کا جو ہے وہ یہ ہمارا اوپنر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے, بہت بری طرح وہ بھی فیل ہوئے. دونوں پہ آپ کے کامنٹس چاہوں گا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی بات بڑی سمپل سی ہے, آرام کا موقع تب دیں گے آپ سائم ایوب کو منصور صاحب کہ جس وقت آپ کے پاس بیک اپس ہوں گے. آپ کے پاس یہی 20-25 پلیئر ہیں اور یہی آپ کے پاس بیسٹ پلیئرز ہیں. آپ خود سوچتے ہیں ویئر یور کرکٹ ایکچولی اسٹینڈس. جو ہم روتے تھے پچھلے 8-10 سال کے کر لو پیراڈائم شفٹ ہو گئی, ماڈرن کرکٹ لیا اور اسٹرکچر کو دوبارہ ری انفورس کرو فرسٹ کلاس کرکٹ کو, آپ نے کیا نہیں. پھر اس کے بعد بغض آپ کا زیادہ ہوتا ہے, انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ڈیسیژنز آپ لیتے ہیں. آپ نے بابر رضوان کو نکالنا تھا کہ وہ اپنا جو ہے ان کا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے تو یار ان کو آپ نکال دیتے, بٹ ان کے جیسے ہیں ان سے بہتر تو لے کے آتے. اب سائم ایوب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہی از اے فینٹاسٹک گفٹڈ پلیئر, پاتھ وے سے آیا ہوا ہے, ون ڈے میں بڑی پرفارمنس ہے بٹ T20s میں اس نے کبھی بھی پرفارم نہیں کیا. تو جب آپ ری انفورس فیلئرس کو کریں گے, جب وہ ٹیکن فور گرانٹیڈ لے رہا ہے اپنی جگہ کو, اس کا فوکس نہیں ہے, اس کی اٹینشن نہیں ہے, وہ بولنگ کر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, آؤٹ کر رہا ہے, وہ اس کا کام نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بالکل ڈراپ کرنا چاہیے, بٹ ڈراپ کر کے آپ کس کو لے کے آئیں گے؟ تو آپ نے تو حسن نواز کو بٹھا دیا کیونکہ کپتان کو اکوموڈیٹ کرنا تھا بھائی. تو یہ آپ کے حالات ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو آپ نے یہ پوچھا, سلمان علی آغا کسی بھی دنیا کی فرنچائز کرکٹ میں نہیں ہے. 82 کا اس کا اسٹرائک ریٹ تھا جب اس کو پاکستان سے T20 کا ڈیبیو کرایا. جب کپتان بن کے کوئی اس کا 111 ہوا ہے 31-32 میچوں میں. اس ایشیا کپ میں تو شاید 82-83 کا اسٹرائک ریٹ رہا ہے اس کا. اس کی جگہ نہیں بنتی آپ کی T20 میں کہ لیٹ الون دا کیپٹنسی. اس کے آنے کی وجہ سے تتر پتر ہو گئی, آپ کو بٹس اینڈ پیسز آل راؤنڈرز کھلانے پڑ گئے کیونکہ آپ کی مڈل آرڈر ختم ہو گئی. جو پلیئرز کھیلنے چاہیے تھے وہ نہیں کھیلے. تو کپتانی تو بالکل کیا ہے, اس کو پلیئر بھی نہیں ہونا چاہیے T20 کے. گڈ کرکٹر ون ڈے, گڈ ٹیسٹ میچ کرکٹر. اب رکھیں کپتان کون بنتا ہے. دیکھیں کو سٹاپ گیپ میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ شاداب خان فٹ نہیں ہے, کھیلا نہیں ہوا. شاداب بھی گن پلیئر ہے, ٹھیک ہے, بیٹنگ آل راؤنڈر لے لیں, وہ ان سے بہتر بیٹسمین جو مڈل آرڈر میں بیٹنگ کر رہے تھے. سو آپ یا تو اس کو دیکھیں اگر وہ فٹ ہوتا ہے کپتان بنائے, بھی 18 میچز ہیں آپ کے ہوم پہ, یا اگر اس کو نہیں آپ نے کھلانا تو پھر آپ شہنشاہ افریدی کو کپتان بنائیں اور اسٹرانگ مینجمنٹ کریں اور مائک ہیسن سے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ بھائی یہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی فرنچائز کی ٹیم نہیں ہے, پاکستان کی ٹیم ہے. مرزا صاحب آپ کی رائے سر, کپتان کیا ہٹایا جانا چاہیے, اور اگر ہٹایا جانا چاہیے تو پھر آپ کی نظر میں کون ہونا چاہیے نیا کپتان؟ ایک تو میں ڈاکٹر نعمان نیاز کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے, اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نہیں ہے. مکمل طور سے مائک ہیسن ایسا لگتا ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے سحر میں مبتلا ہے, اور کل منصور آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بلڈ پریشر کا مریض نظر آ رہا تھا جو اس کے چہرے کے تاثرات تھے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے, انہوں نے شاہین آفریدی کو چیئرمین صاحب نے آتے ہی جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے آیا, 5 T20 کے بعد کپتانی سے ہٹا دیا, میوزیکل چیئر گیم شروع کر دیا. شاہین شاہ آفریدی گئے, بابر اعظم دوبارہ آ گئے, بابر اعظم گئے, رضوان کے بعد سلمان علی آغا. ٹیم سیٹل نہیں ہو پا رہی, کوچز اتنے بدلے, ہم نے اتنے سلیکٹرز بدلے. تو میرے خیال میں ورلڈ کپ ہے فیبرری میں, پھر بھارت ہمارے گروپ میں بھی ہے منصور, اور ہمیں جو ہے صرف 4 مہینے کا وقت ملا ہے. ایک تو یہ بابر اور رضوان کو آپ دیکھے گا واپس لے کر آئیں گے, اور دوسرے کپتان جو ہے میری اپنی نظر میں ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کروں گا کہ شاہین شاہ آفریدی ول بی اے بیسٹ چوائس, کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا کپتانی کا. شاداب نے 3 T20 میچز میں پاکستان کی کپتانی کی تھی, افغانستان کے خلاف 2023 میں پاکستان وہ سیریز پہلی مرتبہ 2-1 سے ہارا تھا. تو شاہین شاہ آفریدی نے لاہور قلندرز کو بھی جتوایا ہے, اور وہ اب اپنی فارم میں بھی نظر آ رہے ہیں, جس طرح وہ 140 144 145 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بولنگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان سے بہتر چوائس کوئی نہیں ہوگا. نہیں مرزا صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ ہم آپ کا کلپ سیو کر رہے ہیں, یہ نہ ہو کل کو شاہین شاہ آفریدی کو کپتان بنا دیں تو پھر آپ یہ اعتراض کریں کہ جناب دیکھیں اچھا والا سیٹ اپ چل رہا تھا, آپ نے اس کو چینج کر کے واپس اس کو کیوں لے آئے ہیں. ایک کلپ کل کچھ لاؤں گا پھر دوبارہ. نہیں رکھیے گا, لیکن سیٹ اپ ناکام ہو گیا نا, چل کہاں سے رہا, آپ مجھے بتائیں نا کہ اچھا بھلا چل رہا ہے, یہ ٹیم پستی کی طرف گامزن ہے. آپ ہار جاتے ہیں کس سے, آپ آئرلینڈ سے ہارتے ہیں, آپ یو ایس اے سے. سر لیکن اس میں پھر یہ بھی تو وہ کہیں گے نا جناب دیکھیں پھر بھی ایشیا کپ کے فائنل میں تو پہنچی ہے, سری لنکا نہیں پہنچی, افغانستان نہیں پہنچا, بنگلہ دیش نہیں پہنچا, یو اے نہیں پہنچا, عمان نہیں پہنچا, لیکن پاکستان پہنچا. آپ کو فائنل میں پہنچنے والی ٹیم سے بھی اعتراض ہے, لوگ کہیں گے یہ نہیں.
تو کپتان جو ہے اس نے کیا کیا، 72 رن بنائے ٹوٹل. کتنے اوورز کیے کپتان نے اس ایشیا کپ میں؟ وہ تو آپ سری لنکا سے 80 پہ 5 پہ اگر آپ کے نیچے والے بیٹنگ نہیں کرتے آپ نہیں جیتتے. پھر بنگلہ دیش کے خلاف آپ دیکھیں 11 رن سے آپ جیتے. تو آپ نے کیا بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی. اور دنیا کی اگر آپ ٹاپ کی ٹیموں کو دیکھیں منصور، کہ جو ٹاپ کی ٹیم ہے جس میں بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 2022 کے بعد سے پاکستان نے 27 T20 کھیلے جن میں سے وہ صرف 3 جیتا ہے ان ٹیموں کے خلاف، 24 ہارا ہے. تو یہ پرفارمنس دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو رہنے دیا جائے؟ بہت